بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج ہم اور سب کے لیے مشترکہ طور پر سعادت مندی، سرفرازی، فیروز بختی اور خوش نصیبی ہے کہ آج دارالعلوم گلشن مصطفیٰ کے زیر اہتمام جو کانفرنس منعقد ہے، ہم اور آپ اس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان علماء ذوی احترام کے ورود مسعود کی برکت سے اس مدرسے کو دن دونا رات چوگنا ترقی عطا فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ مخدوم ملت جانشین فاتح بلگرام کی آمد کے برکتوں سے اس گاؤں پر اور اس ادارے پر اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم کی بارشیں عطا فرمائے۔ ممبر نور پر آپ دیکھ رہے ہیں عظیم المرتبہ شخصیتیں جلوگر ہیں۔ نقیب اہل سنت حضرت علامہ عمران صاحب قبلہ برکاتی جو بڑے اچھے انداز میں مختصر سے وقت میں بڑی اچھی نقابت فرماتے ہیں، اور حضرات بارگاہ مخدوم ملت کے فیض یافتہ حضرت علامہ حافظ قاری سعید صاحب قبلہ جلوگر ہیں۔ ممبر نور پر فخر القراء حضرت قاری ابرار صاحب قبلہ استاد الجامعۃ الویسیہ نشر العلوم کی جلوگری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت حافظ قاری محمد رضا صاحب قبلہ جو اس مدرسے کے سابق مدرس ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور آبروئے سلطان پور جو اپنا عظیم ادارہ ہے جسے ہم اور آپ جامعہ عربیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کے لائق فائق استاد حضرت قاری عبد المبین صاحب قبلہ جلوگر ہیں۔ تمام علماء اور شورا تشریف فرما ہیں۔ میں کن کن کا نام لوں کن کا چھوڑوں، حضرات گرامی سب کی دعاؤں کے توسل سے چند منٹ آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا، اور کچھ گوشے گزار ہو، کچھ لب کشائی کر رہا ہوں۔ آپ حضرات چند باتیں میری سماعت کریں، اس کے بعد میں اپنے جگہ لے رہا ہوں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ہم سب کے دل میں آرزو اور تمنا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے حضرت کے دیدار سے اپنے آپ کو مشرف کر لیں۔ یقیناً آپ تسلی اور تشفی رکھیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ سما ہوگا کہ بزم رسالت خانہ واد مصطفیٰ کے چشم و چراغ مخدوم ملت کی جلوگری ہوگی، ہم ان کے زیارت سے اپنے آپ کو مستفیض کریں گے۔ اس سے پہلے منظور العلماء، فخر العلماء، آبروئے سلطان پور حضرت علامہ مفتی منظور صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامعہ عربیہ خیر آباد سلطان پور کی آمد ہو چکی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ رونق منبر ہوں گے، اور اپنے ضیابار کرنوں سے، اپنے علم فیضان سے ہم سب کو انشاءاللہ حور ارمان مالا مال کریں گے۔ حضرات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مقتدائے عارفان روزگار فرماتے ہیں، یا رسول اللہ جل کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جل کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ اور عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ حضرات میں نے آپ کے سامنے سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کلام بلاغت میں
قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ترجمہ سماعت کریں. اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری بھلائیاں عطا فرما دی ہیں. محبت سے بولو سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے محبوب میں نے ساری بھلائیاں خیر کثیر آپ کو عطا فرما دیا ہے. اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے محبوب اے مصطفیٰ ہم نے ساری بھلائیاں آپ کو عطا فرما دی، خیر کثیر عطا فرمایا ہے. جتنی بھلائیاں ہیں سب آپ کے اندر میں نے رکھ دی ہیں. اللہ کے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھلائیوں کے مصدر و منبع ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کے اندر ساری بھلائیاں رکھ دی. اللہ نے اپنے محبوب کے اندر ساری بھلائیاں رکھ دی ہیں. حضرات کوثر سے مراد علم و فضل، کوثر سے مراد علم و فضل ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا علم و فضل عطا فرمایا ہے، اتنا علم و فضل عطا فرمایا ہے. خود اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، اے محبوب ہم نے تمہیں قرآن سکھایا ہے، ہم نے تمہیں قرآن پڑھایا، خیر کثیر عطا فرمایا ہے، علم و فضل و کمال عطا فرمایا ہے. حضرات جس اعتبار سے آپ دیکھیں اللہ کے حبیب کے اندر وہ ساری خوبیاں نظر آتی ہیں. جس پیرائے سے مصطفیٰ کی زندگی کا مطالعہ کریں، جس اعتبار سے اللہ کے رسول کے حسن حسنہ کو دیکھیں، ہر اعتبار سے مصطفیٰ لاجواب ہیں، ہر اعتبار سے مصطفیٰ منفرد المثال ہیں، ہر اعتبار سے اللہ کے رسول بے مثالوں عزیزان ملت اسلامیہ با کمال ہیں. اللہ کے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، ساری بھلائیاں عطا فرمائی ہیں. حضرات ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو ساری بھلائیاں عطا فرما دی ہیں، خیر کثیر عطا فرمایا ہے. جتنی بھلائیاں ہو سکتی ہیں ہم نے ایک ذات مصطفیٰ میں جمع کر دیا، ایک ذات مصطفیٰ میں جمع کر دیا ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبا ہما دارن یا رسول اللہ تو تنہا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. اللہ کہتا ہے محبوب ہم نے تمہیں ساری بھلائیاں عطا کی ہیں، مگر ایک جماعت ہے جس کی فکر یہ ہے، جس کا نظریہ یہ ہے، جس کی سوچ یہ ہے کہیں تنقیص رسالت کو نشانہ بنا کر کے، ذات مصطفیٰ کو نشانہ بنا کے تنقیص رسالت کرتے ہیں. رسول کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، رسول کا علم شیطان سے زیادہ نہیں ہے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ جب ایسے اقوال تمہاری نگاہوں سے گزریں انہیں پڑھو، اس کے بعد کہہ دو جو رسول پہ علم ہو وہ رسول تمہیں مبارک ہو، اور جو رسول معلم کائنات ہو وہ رسول ہم سنیوں کو مبارک ہو، ہم سنیوں کو مبارک ہو. نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بہت خوب. حضرات میرے مصطفیٰ لاجواب ہیں. اللہ خود فرماتا ہے محبوب ہم نے ساری بھلائیاں تمہارے اندر رکھ دی. نقص مصطفیٰ کے اندر ہے ہی نہیں، عیب مصطفیٰ کے اندر ہے ہی نہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. تڑپ کے بولو سبحان اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے. ہاں یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حسن مصطفیٰ
حسن مصطفیٰ، کلام اعلی حضرت، پیغام اعلی حضرت، ماشاءاللہ زندہ باد۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اے تاجدار اہل سنت، آپ نے عقیدہ کہاں سے اخذ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے حسان ابن ثابت کے شعر کو پڑھا ہے، یا رسول اللہ خلقت مبرئا من کل عیب، خلقت مبرئا من کل عیب، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حسان ابن ثابت رخ والضحیٰ دیکھ رہے ہیں، زلف واللیل اذا سجا دیکھ رہے ہیں، اور بارگاہ رسالت میں لگما چرا ہے۔ آقا آپ کو اللہ نے بے عیب بنایا ہے، عیب سے بری بنایا ہے، عیب سے پاک و صاف و ستھرا بنایا ہے۔ یہ حسان ابن ثابت کا عقیدہ، عرب کے حسان بول رہے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک بنائے گئے ہو۔ ہندوستان کے حسان بول رہے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضرات اللہ کے حبیب دونوں عالم کے مالک کو مصطفیٰ اور طبیب کی وہ ذات بابرکت ہے۔ حضرات قرآن مقدس کی اسی سورہ مبارکہ کا آخری ٹکڑا آیت کریمہ، آخری آیت کریمہ، اللہ فرماتا ہے ان شانئک هو الابتر، اے محبوب آپ کا دشمن مقطوع النسل ہو، آپ کا دشمن مقطوع النسل ہو۔ جب حضرت قاسم کا وصال پرملال ہوا، جو رسول اللہ کے چہیتے لاڈلے مصطفیٰ کے دل کے ٹکڑے ہیں، مصطفیٰ کے صاحبزادے ہیں، مصطفیٰ کے نور عین ہیں، جب ان کا وصال پرملال ہوا تو کفار مکہ نے کہا اب تو محمد کی معاذ اللہ نسل ختم ہو گئی، محمد کی نسل ختم ہو گئی، اب ان کا دین بھی یہی تک محدود رہ جائے گا، نہ ان کی نسل آگے بڑھے گی، نہ ان کی شریعت، ان کا دین آگے بڑھے گا۔ مگر انہیں کیا پتا تھا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مکہ کے کافروں نے کہا مصطفیٰ کی نسل ختم ہو گئی، مصطفیٰ کی اولادیں ختم ہو گئیں، اب ان کا دین آگے نہیں جائے گا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب تم میرے محبوب ہو، تم میرے محبوب ہو، اور میرے محبوب کا عالم یہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محبوب خاطر کبیدہ ہو جائیں، محبوب اظہار افسوس کریں، یہ ذات وحدہ لا شریک کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا محبوب یہ کہتے ہیں تمہاری نسل ختم ہو گئی، ہم تمہاری نسل میں اتنی برکت دیں گے، اتنی برکت دیں گے کہ صبح قیامت تک آپ کی نسل بھی جاری رہے گی، اور آپ کا دین متین بھی جاری رہے گا، شریعت بیضا اور غرہ بھی جاری رہے گی، شریعت بیضا اور غرہ بھی جاری رہے گی۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ خاطر کبیدہ نہ ہوں، یہ تانے دے رہے ہیں دینے دو، یہ کہتے ہیں تمہاری نسل ختم ہو گئی محبوب، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تمہارے بیٹے کو لیا ہے، اس میں حکمت جو ہے وہ آپ بھی جان رہے ہو، میں بھی جان رہا ہوں، تم آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، لیکن یہ تانے دے رہے ہیں دینے دو۔ اللہ نے بذریعہ جبریل خوشخبری سنائی، میرے محبوب سے کہہ دو انا اعطیناک الکوثر، میں نے قاسم کو لیا ہے مگر تمہیں ساری بھلائیاں عطا فرما دی ہیں، خیر کثیر عطا فرمایا ہے، علم و فضل و کمال عطا فرمایا ہے، جود و نوال عطا فرمایا ہے۔
جو دو نمال عطا فرمایا عزیزان ملت اسلامیہ رسول اللہ کی آل میں برکت کتنی ہوئی کل مکہ کے لوگوں نے کہا تھا آل ختم ہو گئی اگر آل ختم ہو رہی ہے تو مخدوم ملت کیسے جلوہ گر ہو رہے ہیں مرود مسعود کیسے ہو رہا ہے حضرات یہ آل مصطفیٰ ہے اللہ نے اتنی برکت فرمائی ہے فاطمہ کی اولادوں میں اتنی برکت فرمائی ہے حسن کی اولادوں میں تاریخ اٹھا کر کے دیکھو یہ نسب مصطفیٰ ہے یہ خاندان مصطفیٰ ہے اللہ نے اتنی برکت دی ہے آپ دنیا کا جائزہ نہ لو اختصار کے طور پر سرزمین ہند کا جائزہ لو جس ہند کے بارے میں آقا فرمایا کرتے تھے یہ وہ ملک ہندوستان ہے جہاں سے مجھے ایمان کی خوشبو آتی ہے ایمان کی خوشبو آتی ہے اسی سرزمین ہند پر عزیزان ملت اسلامیہ چمنستان مصطفیٰ کا پھول غریب نواز بن کے چمک رہا ہے خوشبو لٹا رہا ہے فیضان لٹا رہا ہے اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر معین الدین جلوہ گر ہے بہرائچ کی سرزمین پر مسعود غازی جلوہ گر ہے چوٹا کی سرزمین پر مخدوم اشرف جلوہ گر ہے عزیزان ملت اسلامیہ اور ماریرا مطیرہ کی سرزمین پر آل رسول جلوہ گر ہے مشولی کی سرزمین پر عزیزان ملت اسلامیہ خاندان گلزار ملت جلوہ گر ہے اور بلگرام شریف کی سرزمین پر مخدوم ملت کا پورا خاندان فیض و اکتساب کا ذریعہ اور منبع بن اعلی حضرت عظیم البرکت تبھی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو بھی تھوڑی دیر کے بعد آل رسول اولاد مصطفیٰ کی زیارت اپنے ماتھے کی نگاہوں سے کریں گے اور حضرات یہ فیضان لے کر کے مخدوم ملت ابھی جلوہ گر ہوں گے حضرات گرامی اولاد اور اجداد و امجاد کا اثر اپنے پوتوں اور بیٹوں پر ہوتا پوتوں اور بیٹوں پر ہوتا ہے جو فیضان اللہ کے حبیب مکہ المکرمہ کی حسین وادیوں میں جلوہ گر ہو کر کے تقسیم کیا کرتے تھے جو فیضان مدینہ منورہ کی وادیوں میں جلوہ گر ہو کر کے تقسیم فرمایا کرتے تھے وہی فیضان عزیزان ملت اسلامیہ سرزمین سالار پور میں مخدوم ملت لے کے جلوہ گر ہو رہے ہیں مخدوم ملت لے کے جلوہ گر ہو رہے ہیں فیضان مصطفیٰ مخدوم ملت سے حاصل کرو فیضان غریب نواز مخدوم ملت سے حاصل کرو فیضان مسعود غازی مخدوم ملت سے حاصل کرو یہ وہ ذات بابرکات ہیں یہ وہ عظیم نفوس قدسیہ ہیں جہاں قدم رکھتے ہریالی ہو جاتی ہے شادابی ہو جاتی ہے ویرانہ ہو تو اللہ اسے آباد کر دیتا ہے اور جس ذرے پہ قدم رکھ دیتے ہیں اسے تارا بنا دیتے ہیں جس کے اوپر نظر عنایت پڑ جائے اسے مقام ثریا عطا فرما دیتے ہیں میرے مصطفیٰ جان رحمت کا جب فیضان جاری ہوتا تھا حضرت جابر کے اوپر نگاہ نبوت پڑی ہے تو برکتوں کا ظہور ہو رہا ہے عظمت و رفعتوں کا ظہور ہو رہا ہے اتنی برکتیں ہیں کہ مختصر سے کھانا اور پانی میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کھا لیتے ہیں مگر کھانا کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے نہ ایک روٹی ختم ہو رہی ہے نہ ایک روٹی کم پڑ رہی ہے حضرات کم پڑ رہی ہے یہ فیضان مصطفیٰ ہے اللہ کے حبیب نے اپنا دشت ناز اپنا دشت مقدس صحابہ کی لاٹھی پر پھیرا ہے تو لاٹھی روشن ہو گئی ہے اللہ کے حبیب نے مختصر سے پانی میں اپنی انگشتہائے مبارکہ ڈالی ہے تو حضرات ہزاروں کی تعداد میں صحابہ نے پانی پیا ہے مگر پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے وہ فیضان مصطفیٰ ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہ اللہ نے اپنے محبوب کے سراپا وجود پاک کے اندر اتنی برکتیں رکھی ہیں اتنی عظمتیں رکھی ہیں اتنی رفعتیں رکھی ہیں کہ تقسیم کر رہے ہیں فیضان اللہ کے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیضان بانٹ رہے ہیں دنیا محظوظ ہو رہی ہے فیضیاب ہو رہی ہے تو
انہی کی اولاد جنہوں نے صحابہ کی لاٹھی کو چمکایا ہے، برتنوں کے پانی میں برکتیں فرمائی ہیں، کھانے میں برکتیں کی ہیں، جس جہت سے بھی مخدوم ملت کو دیکھو انہی کی اولاد ہے۔ میرا ایقان بولتا ہے، میرا اذعان بولتا ہے، آپ بھی اگر عزیزان ملت اسلامیہ فیضان مصطفیٰ کے ذریعے اور اللہ کے رسول کی عطا کردہ فیضان اور تصرف کے ذریعے آج بھی لاٹھی پر پھیرتے ہاتھ تو یقیناً لاٹھی روشن ہو سکتی، لاٹھی روشن ہو سکتی ہے۔ برکتیں، رحمتیں، عظمتیں عزیزان ملت اسلامیہ ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ جدھر سے آل رسول گزرتا، جدھر سے اولاد رسول کا گزر ہوتا، ہم اپنے تقدیر پر جتنا ناز کریں کم ہے کہ وہ گھڑی آنے والی ہے کہ ہماری نگاہیں ہوں گی اور سامنے جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ برکتیں لے کر کے مخدوم ملت ابھی تھوڑی دیر میں جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ ہم فیضان مصطفیٰ سے اپنے آپ کو فیضیاب کریں گے، فیضان علی اور فاطمہ الزہرا سے بھی اپنے آپ کو فیضیاب کریں گے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرات گرامی، اسی آیت کریمہ سورہ مبارکہ کا بیچ کا ٹکڑا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب اپنے رب کے نام سے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ قربانی کا موقع ایام نحر آپ کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ جلوہ فگن ہو رہے ہیں۔ اللہ نے جن جن کو مالک نصاب بنایا ہے سب کو اللہ کی بارگاہ میں سنت ابراہیمی، سنت خلیلی پر عمل کر کے اور اپنے آقا کی غلامی کا ثبوت پیش کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے جن جن کو مالک نصاب بنایا ہے، چاہے وہ مرد ہوں، عورت ہوں، بوڑھے ہوں، عاقل و بالغ ہیں، مالک نصاب ہیں، جتنے بھی افراد گھر میں ہیں سب اگر مالک نصاب ہیں تو سب پر ہر سال قربانی واجب، سب پر ہر سال قربانی واجب ہے۔ ایک ایک کر دینے سے سب کا وجوب ساقط نہیں ہو جائے گا۔ ہر فرد پر جو مالک نصاب ہے، عاقل و بالغ ہے، اس پر قربانی واجب ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا بوڑھا ہو یا بوڑھی ہو، سب پر قربانی واجب ہے۔ ہر سال مالک نصاب کے نام سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ ہاں اگر آپ اللہ کے رسول کے نام کرنا چاہتے ہیں تو دو جانور لیں، ایک اپنی طرف سے، ایک اللہ کے رسول کی طرف سے۔ کسی کے نام سے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نام سے ضرور کریں اور دوسرا جانور جس کے نام سے کرنا چاہتے ہیں کریں۔ حضرات گرامی، میرا وقت مکمل ہو رہا ہے، میں نے سورہ مبارکہ پڑھی، اختصار میں اس کے ترجمے کو آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان چند منٹ کی گفتگو کو، اس منٹ کی گفتگو کو قبول فرمائے اور دارالعلوم گلشن مصطفیٰ کے زیر اہتمام جو کانفرنس ہے اللہ اسے قبول فرمائے، علماء کی برکت سے، حفاظ و قراء کی برکت سے اور مخدوم ملت کے فیضان سے اس مدرسہ کو عزیزان ملت اسلام اس مدرسے کو اور سریہ پر پہنچائے اور حضرات اسے برکتیں، رحمتیں، وسعتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔